تو بیان الخبر الدالی علی اشتراط الماسحی بکونہ ادخلہما وہو متودع، کہ جب ان دونوں کو پہننے والا پہنے اس حال میں کہ وہ کیا ہو، حالت وضو میں ہو، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیے حدیث مبارکہ، کہتے ہیں ابو حنیفہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن مسروق سے، وہ ابراہیم التیمی سے، وہ عمر بن میمون سے، وہ ابو عبداللہ الجدلی سے، وہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، موضوع پر مسح کرنے کے حوالے سے کہ للمقیم یوم و لیلۃ وللمسافر ثلاثۃ ایام ولیالہن، کہ مقیم جو ہے وہ ایک دن اور ایک رات، اور مسافر تین دن اور تین راتیں موزہ استعمال کرے گا، اور یا کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا بشرطے کہ اس نے وہ موزے وضو کی حالت میں پہنے ہوں اور وہ موزوں کو نہ اتارے جب چاہے ان کو پہننا، اس حال میں کہ وہ وضو کیا ہوا ہو اس نے۔ تو اب خلاصہ کلام کیا نکلا کہ موزوں پر مسح کی شرط موزے مکمل وضو کے بعد پہنے گئے ہوں، ایک۔ دوسری چیز جو اس حدیث میں بیان ہوئی وہ مسح کی مدت، اس پہ کل تفصیل سے کل کے لیکچر میں ہم نے بیان کیا تھا، جو ائمہ کا اختلاف ہے وہ بھی۔ حدیث کا مقصد اس روایت سے ایک فقہی مسئلہ ثابت کیا گیا ہے کہ بغیر وضو موزے پہننے کے بعد مسح جائز نہیں، ہاں اگر وضو کر کے پہنے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ تو فقہی قاعدہ کیا نکلا اس سے؟ اس حدیث پاک سے ایک فقہی قاعدہ نکلا کہ طہارت کی حالت میں موزے پہننا مسح کے جواز کے لیے شرط ہے، یعنی جب موزے پہنے جائیں تو اس وقت اس کا وضو مکمل ہو۔ اس حدیث کو کس کس نے نقل کیا جی؟ کہتے ہیں امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اسی طریق سے اس کو کیا کیا، بیان کیا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا، حسن صحیح، اس روایت کو حسن و صحیح قرار دیا۔ اور امام ابو داؤد کی روایت میں کچھ اضافہ ہے، وہ اضافہ کیا ہے؟ وَلَوْ اسْتَزَدْنَا لِزَادَنَا، یعنی کہ اگر وہ چاہے تو اس موزے پر مسح کرتا رہے لگاتار، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اس حدیث کا کلام تھا۔ اگلے باب کی طرف چلتے ہیں۔
بیان الخبر الدالی علی ان انما یؤخذ من الاحکام الآخری فالآخری. یہ ایسی خبر جو دلالت کرتی ہے مسح خفین کے بارے میں دیگر احکام پر. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حماد سے، وہ ابراہیم سے، وہ حمام بن الحارث سے، وہ کہتے ہیں حمام بن حارث کہ میں نے دیکھا جریر بن عبداللہ البجلی کو کہ انہوں نے وضو کیا اور کیا کیا، اپنے موزوں پر مسح فرمایا. میں نے ان سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے. اور بے شک حضرت جریر بن عبداللہ جو ہیں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی یا اسلام قبول کیا. کب؟ بعد نزول المائدتی، نزول مائدہ آئے صورت مائدہ جو ہے اس کے نزول کے بعد. اس میں یہ بات انہوں نے بتائی ہمیں کہ جو ائمہ کہتے ہیں کہ نزول مائدہ کے بعد یعنی جو آیت وضو ہے اس کے نزول کے بعد یہ ختم ہو گیا حکم، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ حکم اسی طرح باقی ہے، منسوخ نہیں ہوا موضوع پر مسح کرنا. تو اس حدیث کو کس نے نقل کیا؟ کہتے ہیں امام ترمذی نے اور شیخین نے اور نسائی نے اور ابن ماجہ نے اسی طریق سے نقل کیا ہے حمام کی سند سے ہی، بدون قولی ہی و انما صحبتہ، کہ انہوں نے جو یہ صحبت کے الفاظ ہیں یہ الفاظ نقل نہیں کیے. اسی طرح آگے کچھ الفاظ کا اختلاف بتائیں گے آپ کو کہ ابن خزیمہ اور حاکم جو ہیں انہوں نے بکیر بن عامر، انہوں نے ابو زرعہ یا زرعہ، انہوں نے عمر بن جریر سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ان جریرن بالا ثم تودع، کہ حضرت جریر بن عبداللہ نے وضو فرمایا، بول فرمایا، پھر وضو کیا. فمسح علی الخفین، اور موزوں پر مسح کیا. وقال رأیت رسول اللہ، اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا. قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یہ جو راوی ہیں انہوں نے کہا انما کان ذالک، کہ اس سے پہلے سورۃ مائدہ جو ہے نازل ہو چکی تھی اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا مگر نزول مائدہ کے بعد. اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زیادت ہے، یہ ما اسلمت الا بعد نزول المائدتی، یہ صحیح ہے. تو یہ پتہ چل گیا کہ نزول مائدہ کے بعد بھی مسح جو ہے وہ
باقی تھا۔ آگے جو حدیث ہے باب ہے، بابو بیان الخبری یا بیان الخبری، اگر بابو پڑھیں گے پیچھے تو پھر بیان الخبری، اور اگر بابو نہیں پڑھیں گے تو پھر بیان الخبر الدالی، بیان الخبر الدالی علی لبس الثیاب الضیقۃ، کہ تنگ لباس پہنے ہوئے اس کے جواز و مشروعیت پر جو خبر دلالت کرتی ہے اس کا بیان۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حماد سے، وہ عامر بن شراحیل الشعبی سے، وہ حضرت ابراہیم سے، وہ ابو موسیٰ الاشعری سے، وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے، کہاں پر؟ فی سفر، ایک سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے قضائے حاجت کے لیے، پھر لوٹے واپس، اس حال میں کہ آپ پر کیا تھا؟ ایک رومی جبہ پہنا ہوا تھا آپ نے، اور اس کی کیفیت کیا تھی کہ اس کے جو بازو تھے وہ تنگ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، میں نے پانی ڈالا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا نماز کے لیے، اور مسح کیا موزوں پر اور ان کو اتارا نہیں۔ تو اس حدیث میں بھی موزوں پر مسح کا ثبوت موجود ہے، اور اس باب سے معلوم ہوا کہ ایسا لباس پہننا جو تنگ ہو، جس کے بازو تنگ ہو، وہ استعمال کرنا جائز ہے۔ تو اس کو ابن خسرو اور ابن المظفر اور ابو بکر بن عبد الباقی اور امام حارسی نے اپنی اپنی مسانید، جو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسانید جمع کی ہیں، ان میں نقل کیا ہے، اور اس کو اصحاب ستہ نے بھی تخریج کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے قضائے حاجت کے لیے، اور حضرت مغیرہ نے پیروی کی یا پیچھے چلے ادوات کے ساتھ، یعنی وہ جو لوٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ وضو وغیرہ کروایا جاتا ہے اس کے ساتھ، اس میں کیا تھا؟ پانی تھا۔ انہوں نے پانی ڈالا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے حاجت سے، پس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور موزوں پر مسح فرمایا۔ تو اس حدیث میں بھی یہ بیان ہوا کہ موزے صرف پیشاب کرنے سے یا مدت پوری ہونے سے پہلے ان کا مسح نہیں ٹوٹتا، اگر کسی نے پیشاب وغیرہ کیا تو دوبارہ اسی طرح موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، دوبارہ سے موزے اتار کر وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، بیان الخبر الدالی علی الاختلاف ثم الرجوع الی الانصاف۔ یہ حدیث ایک ایسی
ایسے اختلاف پر دلالت کرتی ہے کہ جس سے پھر کیا کر لیا گیا، انصاف کی طرف رجوع کر لیا گیا۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر اور سعد بن ابی وقاص کے درمیان اختلاف ہوا تھا، اس کا بیان ہے۔ تو دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں حماد سے، اور وہ نقل کرتے ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر سے۔ انہوں نے کہا کہ اختلاف ہوا حضرت عبداللہ بن عمر اور سعد بن ابی وقاص کے درمیان کس معاملے میں؟ خفین پر، موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ مسح کرو، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اس پر کیا کیا؟ تعجب کیا۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ امسح، تم مسح کرو۔ تو دونوں جمع ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمو کا افقہ من کا سنت، کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ تجھ سے زیادہ فقاہت رکھتے ہیں سنت کے بارے میں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ موضوع پر جو مسح ہے وہ کیا جا سکتا ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ اب اس روایت کو امام حارثی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح تخریج کیا ہے، اور یہی صحیح بخاری شریف میں بھی اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ آیا ہے کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خفین پر مسح کیا، اور حضرت عمر نے کہا اپنے بیٹے سے کہ جب سعد نے کوئی چیز بیان کی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو پھر کسی اور سے سوال نہ کر اس کے بارے میں۔ یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کر رہے ہیں وہ درست ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید فرما دی۔ بس آج کا ادھر تک ہی۔